الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد جب مسلمانوں نے دشمن کو اپنے یہاں سے کھدیڑ دیا تو بنو سلمہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ ابو رافع جو یہودی پورے مکہ اور پورے عرب کے اندر چل چل کر کے جو جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا اس کی سرکوبی کی جائے اور اس کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے سب کے سب جو ہے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، اور اجازت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہ لگانا۔ جب یہ لوگ مدینہ طیبہ سے خیبر کی جانب نکلے، اس لیے کہ بنو ابو رافع کا قلعہ خیبر میں تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عتیق کی قیادت میں 5 لوگوں کا یہ دستہ نکلا تو اس کے قلعے کے پاس پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی، اور عبداللہ ابن عتیق جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا، اپنے قافلے والوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہیں بیٹھو، میں جا کر کے دروازے کے پاس بیٹھتا ہوں اور اس طرح سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ گئے دروازے کے پاس، اس طرح سے بیٹھ گئے جیسے کہ کوئی قضائے حاجت پوری کر رہا ہے، اور شام ہو گئی، مغرب سورج ڈوب چکا تھا۔ تو دربار نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، اگر اندر داخل ہونا ہے تو داخل ہو جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے وہ اندر داخل ہو کر کے اس کے قلعے میں چھپ گئے، اور جب شام ہوئی، رات ہوئی، اس کے یہاں مجلس لگتی تھی۔ مجلس کا اختتام جب ہو گیا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ میں کنڈی سے وہ چابیاں لی اور ایک ایک کرتے ہوئے دروازہ کھولتا اور اندر سے بند کر دیتا، دروازہ کھولتا اندر سے بند کر دیتا، تاکہ اگر ان لوگوں کو ہمارے تعلق سے علم ہو جائے تو قبل یہ کہ یہ لوگ مجھ تک پہنچیں میں اپنا کام تمام کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ جب میں ابو رافع کے پاس پہنچا اور اندھیری رات تھی، روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا، ابو رافع؟ آواز سن کر کہتا ہے، کون؟ تو میں اسی کی طرف جھپٹتا ہوں اور تلوار کا وار کرتا ہوں، لیکن وہ تلوار کا وار خالی جاتا ہے تو وہ چیختا ہے اور میں واپس ہو جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ میں داخل ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ابو رافع کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ کسی نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ پھر میں دوبارہ جو ہے اس پر حملہ کرتا ہوں اور اس کا کام تمام کر کے واپس آتا ہوں، اور جب سیڑھیوں پہ اترتا ہوں تو چاندنی رات ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمین پہ آ گیا ہوں، اور اسی دوران میں پھسل کر گرتا ہوں اور جس سے میرا پیر ٹوٹ جاتا ہے۔
پھر میں انتظار کرتا ہوں صبح کی. صبح جب یہ منادی ہوتی ہے کہ سلام بن ابی الحقیق کا انتقال ہو چکا ہے، تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا پیر پھیلاؤ. میں اپنا پیر پھیلاتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں اور ہمیں اس طرح سے شفا مل جاتی ہے کہ گویا کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور پرکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.